وسلم دائما أبدا على حبيب الخلق كلهم محمد سيد الكونين والثقلين محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من عرب ومن عجم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيب. بسم اللہ الرحمن الرحیم. معزز و محتشم سامعین و ناظرین، کل کے درس مقدس کے اندر آپ احباب نے عظمت و شان و رفعت امام زمن شبیہ مصطفیٰ راکب دوش مصطفیٰ برادر امام حسین علی مقام سیدنا امام حسن مجتبیٰ بن علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہہ الکریم آپ نے سماعت فرمائی. آج کچھ مزید آپ سے ہی ریلیٹڈ منسلک گفتگو جو کہ اس وقت کی اہم ترین ضروریات میں سے ہے. فرقہ واریت عروج پر ہے. ہر بندہ اپنے آپ کو کہتا ہے میں حق پر ہوں، کسی کو ماننے کے لیے کوئی تیار نہیں ہے. اس لیے ہم جو حق پر جماعت ہیں جنہیں سرکار نے خود فرمایا کہ 73 فرقے ہوں گے، ان میں سے ایک فرقہ، ایک گروہ وہ ناجی گروہ یعنی نجات پانے والا گروہ ہوگا. صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ وہ گروہ کون سا ہے؟ فرمایا وہ گروہ وہ ہے جو میرے طریقے پر اور میرے صحابہ کے طریقے پر ہوگا، اور وہ صرف الحمدللہ ہم ہیں. یہ اللہ تعالیٰ کا احسان ہے. سرکار نے کئی مقامات پر ارشاد فرمایا اہل سنت کا نام لے کر، ان میں سے ایک روایت بطور دلیل بطور تمثیل عرض کر رہا ہوں. سرکار نے فرمایا من مات علی حب آل محمد مات علی السنت والجماعہ، جو اہل بیت کی محبت میں فوت ہوا، ان سے پیار کرتے ہوئے فوت ہوا، مات علی السنت والجماعہ، گویا کہ وہ اہل سنت کے طریقے پر فوت ہوا ہے. تو معلوم ہوتا ہے کہ اہل سنت و جماعت حق پر ہے کہ جنہیں سرکار نے فرمایا. آئیے اب اس عنوان کو آپ کے سامنے آپ کے گوش گزار کرتا ہوں. اس وقت دشمنانہ نے اسلام کی بہت بڑی سازشوں میں سے ایک سازش یہ ہے کہ صحابہ کرام کا وقار، ان کی عظمتیں اور ان کا مقام ہماری نظروں سے کم کریں. چنانچہ پہلے انہوں نے خلافت اول کا جھگڑا چھیڑا کہ پہلے خلیفہ حضرت ابوبکر ہیں یا حضرت علی المرتضیٰ ہیں. پھر چلتے چلتے ابو بکر پاک پر الزام لگایا کہ انہوں نے حضرت فاطمہ پاک کا باغ کھا لیا تھا. پھر آگے چلتے چلتے ان کا دل نہ بھرا، عمر فاروق پر الزام لگا دیا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ انہوں نے حضرت علی المرتضیٰ کی خلافت پر حق جو ہے وہ قبضہ کیا. چلتے چلتے حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ جن کے متعلق سرکار نے فرمایا لوگوں معاویہ جنتی ہیں، میں کہتا ہوں تم بھی اعلان کرو کہ امیر معاویہ جنتی ہیں. ان پر الزام لگا دیا. ہمارے ہاں اہل سنت و جماعت کا نظریہ ہے، یہ بڑی توجہ سے بات سننے والی ہے. اعلیٰ حضرت الشاہ امام احمد رضا خان ہمارے امام ہیں.
آپ کی تصریحات، آپ کی تحقیق ہمارے لیے قابل توجہ ہے، قابل تقلید ہے۔ آپ نے بڑا کمال کا لکھا، فرمایا کہ مولا علی مشکل کشا اور حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے درمیان جو معاملہ ہوا، جو آپ کے درمیان جنگ ہوئی، جنگ صفین اسے کہا جاتا ہے، اس کے اندر کئی ہزار صحابہ شہید ہوئے۔ اس معاملے میں اگر ہم اس دور میں ہوتے تو ہم حضرت علی کے ساتھ ہوتے۔ کتنا پیارا فیصلہ ہے۔ پھر ساتھ ہی فرمایا چونکہ حضرت معاویہ صحابی رسول ہیں، لہٰذا ہمیں حق نہیں پہنچتا کہ ہم ان پر تان و تشنیع کریں۔ جب مولا علی مشکل کشا کے اپنے نور نظر لخت جگر اپنے شہزادے اپنے بیٹے نے حضرت امیر معاویہ کے ساتھ صلح کر لی ہے، تو پھر ہم کون ہوتے کہ ان کو تان و تشنیع کریں؟ جب سگے بیٹے نے صلح کر لی، اور یہ صلح بھی سرکار کے فرمان کے مطابق ہوئی ہے۔ مزے کی بات، اس میں دو عقیدے ہیں، ایک تو یہ اور ایک علم غیب کا عقیدہ۔ بخاری شریف کی حدیث پاک ہے، کتاب الصلح کے اندر ہے، حضرت ابو بکرہ، ایک ہے حضرت ابو بکر، ایک ہے حضرت ابو بکرہ نفیع ان کا نام ہے، آپ اس کے راوی ہیں۔ فرماتے ہیں کہ سرکار حسن پاک مسجد نبوی شریف میں تشریف لائے، چھوٹے تھے تو ٹھوکر لگی تو نیچے گر پڑے۔ سرکار جمعے کا خطبہ دے رہے تھے، سرکار نے ممبر چھوڑ دیا، ممبر چھوڑ کر اپنے نواسے کو اٹھا کر اپنی گود میں لے کر آئے۔ سبحان اللہ، بہت آہستہ آپ کی۔ کون چھوڑتا ہے ممبر یار، کون چھوڑتا ہے اتنا عظیم مقام؟ سرکار نے ممبر چھوڑ دیا، حسن پاک کو اٹھایا، اپنی گود میں بٹھایا، اپنی گود میں بٹھا کر صحابہ کہتے ہیں کبھی سرکار حسن کو دیکھتے، کبھی صحابہ کو دیکھتے، کبھی صحابہ کو دیکھتے، کبھی حسن کو دیکھتے۔ معلوم ہوتا کہ سرکار کوئی خاص بات کرنا چاہ رہے ہیں، کوئی خاص حکم فرمانا چاہ رہے ہیں۔ اتنے میں حضرت ابو بکرہ کہتے ہیں سرکار نے فرمایا ان ابنی ھذا، حضرت امام حسن کی طرف اشارہ کر کے، ان ابنی ھذا سید ولعل اللہ ان یصلح بہ بین فئتین عظیمتین من المسلمین، فرمایا یہ میرا بیٹا سید ہے اور انشاءاللہ اللہ سے مجھے بڑی امید ہے ایک وقت آئے گا کہ اس شہزادے کے ذریعے اللہ مسلمانوں کے دو عظیم گروہوں کے اندر صلح فرمائے گا۔ اور مزے کی بات ہے سرکار نے دونوں کو عظیم کہا ہے، دونوں کو مسلمان کہا ہے، اور وہ دو گروہ کون سے تھے؟ ایک حضرت علی کا گروہ تھا، ایک حضرت معاویہ کا۔ سرکار نے علی پاک کے گروہ کو بھی عظیم کہا، معاویہ پاک کے گروہ کو بھی عظیم کہا، انہیں بھی مسلمان کہا، انہیں بھی مسلمان کہا۔ معلوم ہوتا ہے مصطفیٰ نے معاویہ پاک کے لشکر کو بھی مسلمان کہہ کر، عظیم کہہ کر، علی پاک کے بھی گروہ کو عظیم اور مسلمان کہہ کر ہمیں درس دیا ہے کہ تمہیں یہ جرت نہیں ہے کہ تم میرے صحابہ کے متعلق زبان کھول سکو۔ سرکار نے یہ اشارہ فرمایا۔ اور پھر 35 سالوں کے بعد، توجہ کی بات ہے، سرکار کے وصال کے 35 سالوں کے بعد یہ معاملہ آیا، حضرت امام حسن مجتبیٰ نے امیر معاویہ سے صلح کی، اور ہم اس بات پر ہیں کہ ہم حسنی ہیں، ہم حسینی ہیں، حسن بھی ہمارے ہیں، حسین بھی ہمارے ہیں۔ بڑا کمال کا جملہ عرض کر رہا ہوں، ہم حسنی ہیں، ہم حسینی ہیں۔ حسن پاک نے جس امیر معاویہ کے ساتھ صلح کی ہے ہم اس سے لڑ نہیں سکتے ہیں، اور امام حسین نے جس یزید کے ساتھ جنگ کی ہے ہماری اس کے ساتھ صلح نہیں ہو سکتی ہے۔ بہترین عقیدہ ہے، خاموشی رہو۔ اور اس لیے ہمارے اکابرین نے فیصلہ کر دیا، فرمایا کہ صحابہ کے متعلق کوئی زبان ترازی نہیں۔ سرکار نے فرمایا کہ لوگوں، ابو بکر فی الجنہ، عمر فی الجنہ، عثمان فی الجنہ، علی فی الجنہ، سعد فی الجنہ، سعید فی الجنہ، زبیر فی الجنہ، ابو عبیدہ فی الجنہ، کرتے کرتے میرے مصطفیٰ نے 10 صحابہ کو فرمایا یہ سارے جنتی ہیں۔ اب اگلا جملہ سنیے، یہاں تو مطلقاً یہ فرمایا سارے جنتی ہیں، لیکن جب باری آئی نا کاتب وحی کی، حضرت امیر المؤمنین حضرت معاویہ پاک کی، فرمایا لوگوں میں محمد بھی کہتا ہوں کہ معاویہ جنتی ہیں، تم بھی اعلان کرو کہ امیر معاویہ جنتی ہیں۔ اور سرکار فخر فرماتے ہیں
ناز فرماتے سرکار فرماتے ہیں معاویہ ہماری امت کے ماموں ہیں، ہے کسی کا ایسا ماموں تو لا کر دکھاؤ۔ اب میرے معاویہ کی عظمت یہ ہے کہ قرآن نازل ہوتا، جبریل لے کر آتے مصطفیٰ کی بارگاہ میں، مصطفیٰ سنتے، اعلان فرماتے معاویہ کہاں ہے؟ این معاویہ، معاویہ ادھر آؤ نا، اللہ نے پیغام بھیجا ہے، تم کاتب وحی ہو، ذرا لکھ کر اسے محفوظ فرما دو۔ حضرت معاویہ پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑی عظیم صحابی رسول ہیں۔ سرکار نے فرمایا جملہ سنیے، فرمایا جن کو میں نے بیٹیاں دی ہیں وہ بھی جنتی ہیں، جن سے بیٹیاں لی ہیں وہ بھی جنتی ہیں۔ ابو بکر ہوں، عمر ہوں، ابو سفیان پاک ہوں، انہوں نے مصطفیٰ کو بیٹیاں دی ہیں، مصطفیٰ کا فرمان یہ جنتی جن کو دی ہیں بیٹیاں، عثمان پاک ہوں، علی پاک ہوں، سرکار نے ان کو بیٹیاں عطا فرمائی ہیں، یہ بھی جنتی ہیں۔ تو لہٰذا یہ نعرہ غلط نہیں ہے کہ ہر صحابی نبی ہر صحابی نبی، لیکن ہمارا عقیدہ کیا ہے؟ معاویہ پاک اور علی پاک کے درمیان جو معاملہ ہوا اللہ بہتر جانتا ہے، اور خود مولا علی نہج البلاغہ میں فرماتے ہیں، کسی نے پوچھا اے علی آپ نے بھی معاویہ کے بندے قتل کیے ہیں، معاویہ نے بھی آپ کے بندے قتل کیے ہیں، بتائیے ان میں سے جنتی کون ہے اور جہنمی کون ہے؟ اللہ اکبر، کسی اور کے پاس نہ جائیں آپ، مولا علی کا فتویٰ سنیں جن کے ساتھ جنگ ہوئی۔ ہمارا، میں نے پہلے بھی کہا ہے دوبارہ کہہ رہا ہوں، ہمارا اس معاملے میں یہ کہ مولا علی حق پر تھے، حضرت معاویہ سے خطا اجتہادی ہوئی، لیکن سنیے مولا علی سے پوچھا گیا جنتی کون ہے جہنمی کون ہے؟ آپ نے فرمایا دونوں جنتی ہیں۔ کہا حضور کیسے؟ حق پر تو ایک ہوتا ہے، فرمایا نہ، معاویہ ہمارے بھائی ہیں، جو اللہ ہمارا ہے معاویہ کے بھی وہی اللہ ہے، جو رسول ہمارا ہے معاویہ کے بھی وہی رسول ہے، جو قرآن ہمارا ہے معاویہ کے بھی وہی قرآن ہے، ہمارے بھائی ہیں، ان سے غلطی ہو گئی ہے، ورنہ مسلمان وہ بھی ہیں مسلمان ہم بھی ہیں۔ تو اس لیے آپ اور میں، ہمارے لیے بزرگوں نے فیصلہ کر دیا ہے خاموشی، بالکل خاموشی، یہ سارے جنت میں جا چکے ہیں، جنتی ہیں، اللہ نے ان کو مقام دے دیا ہے، کسی کو پہلا درجہ دیا، کسی کو دوسرا درجہ دیا، کسی کو تیسرا درجہ دیا، کسی کو چوتھا درجہ دیا، کسی کو پانچواں درجہ دیا، یہ سارے درجات سبحان اللہ۔ یار کسی کو میں جنتی کہوں، کسی کو بابا جی جنتی کہیں، آپ کہیں گے یار امام صاحب نے ہمیں جنتی کہہ دیا ہے، بابا جی نے ہمیں جنتی کہہ دیا ہے، پیر صاحب نے ہمیں جنتی کہہ دیا ہے، داتا صاحب نے ہمیں جنتی کہہ دیا ہے، غوث پاک نے ہمیں جنتی کہہ دیا ہے۔ میں نے کہا ان کی بات غلط ہو سکتی ہے لیکن قرآن کا فرمان کبھی غلط نہیں ہو سکتا، کہ رب نے قرآن میں فرما دیا، فرمایا کُلًّا وعد اللہ الحسنی، جو بھی محمد کا صحابی بنا ہے اللہ نے اسے جنتی بنا دیا ہے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔